ایصال ثواب کی مجلس ہے اور ایصال ثواب کی گارنٹی دینے والی ہستی کا نام ہے جناب زہرا۔ مذہب اہل بیت جسے مذہب شیعہ کہتے ہیں، شیعہ کی پہچان یہ ہے کہ وہ علی کے حق کے لیے لڑے۔ شیعہ کی پہچان یہ ہے کہ وہ حق علی کی خاطر لڑے اور بڑی سے بڑی طاقت کے ساتھ ٹکرا جائے۔ اس تعریف کے مطابق پہلی شیعہ ہے جناب زہرا جو علی کے حق کی خاطر حکومت وقت سے جا کے ٹکرا گئے، حکومت وقت سے ٹکرا گئے۔ جیسے سب سے پہلے ابو طالب کے بیٹے کا مقدمہ لڑا، جس نے علی کا حق بھرے دربار میں بیان فرمایا، جس نے مستور ہو کر، یہ باقی لفظ عام ہے، مستور صرف جناب سید ایک لفظ کہتا ہوں، یہ ماں اور بیٹی نہ ہوتی تو اللہ پاک پردہ خالق ہی نہ کرتا، یہ اس خاندان کے لیے پردہ بنا۔ یہ خانہ کعبہ میں 4 دیواری بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ مجھے آل محمد کی عزت کی قسم، اگر 13 رجب کو علی کی ماں نے کعبے میں نہ آنا ہوتا تو خدا کبھی بھی 4 دیواری نہ بنواتا۔ یہ 4 دیواری اس لیے بنائی کہ میرے بادشاہ کی آمد راز رہے۔ یہ 4 دیواری اس لیے بنائی کہ جن کی عقلوں پہ پردے ہیں اللہ ان کی عقلوں کو جھنجھوڑے۔ اللہ نے تو ابراہیم سے 4 دیواری بنوا کر علی کی آمد کو راز رکھ دیا۔ اب یہ تو یہ رحمان جانتا ہے، یہ فرزند عمران جانتا ہے کہ علی کی ماں پہلے پہنچی تھی یا آنے والا پہلے آیا ہوا تھا۔ اب یہ فیصلہ کون کرے گا، کیونکہ اندر نہ راوی ہے نہ راویہ، اندر نہ راوی موجود ہے نہ راویہ۔ اب یہ فیصلہ کیسے ہوگا کہ علی کی ماں پہلے کعبے کے اندر پہنچی تھی یا آنے والا پہلے سے وہاں تشریف فرما تھا؟ سامعین گرامی قدر، اب علماء نے بڑا خوبصورت فکرہ کیا کہ علی کو کعبے میں بھیجنے کا مقصد کیا؟ کیونکہ اللہ نے ایک قانون بنایا ہے جس کا نام ہے کفر، برابر کو۔ یہ سیدانی کی شادی خیر سید سے کیوں نہیں ہو سکتی؟ دیکھیے جو لوگ مادیت پرست ہیں، مادیت میں تو بیوی اور بہن میں بھی کوئی فرق نہیں، دونوں کی ساخت ایک جیسی ہے، لیکن معرفت والے کو پتا ہے کہ وہ کون سی حد ہے جو محدود کرتی ہے اور کون سی سد ہے جو مسدود کرتی ہے۔ پھر توجہ چاہتا ہوں سامعین گرامی، مذہب اہل بیت میں ایک مسئلہ ہے کفر، اور کفر کا مطلب یہ ہے کہ اگر برابر کرنا ہو تو وہاں رشتہ دینا حرام۔ کفر کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر برابر کرنا ہو تو رشتہ دینا حرام۔ جیسے اللہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ بیٹیوں کی شادی میں جلدی کرو، اور اس کے اپنے گھر میں ایک مریم پلی اور اسی کو کنوارا چھوڑ دی، توجہ ہے یہ نہیں؟ اللہ کے لیے مشکل نہیں تھا کہ مریم کے لیے رشتہ پیدا کر دیتا۔ جو آدم کو خلق کر سکتا ہے وہ مریم کے شوہر بھی خلق کر سکتا تھا، لیکن وہ 14ویں صدی کے ان بندوں بدبختوں کا منہ توڑنے کے لیے مثال دے رہا تھا کہ جب میں مریم کی شادی نہیں کرتا، مریم تو پھر مریم ہے اور سیدانی تو اولاد زہرا، کیونکہ برابر کا کفر نہیں تھا۔ جناب مریم، ایک جناب زکریا سے شادی ہو سکتی تھی، لیکن اس لیے نہیں ہوئی کہ مریم کی سگی بہن زکریا کی بیوی تھی۔ اللہ نے مریم کی بہن کو کنوارا نہیں چھوڑا، اللہ نے جناب مریم کو کنوارا چھوڑا اور پھر لا ولد بھی نہ چھوڑا۔ خدایا شادی نہیں کر رہا تو بے اولاد چھوڑ دے۔ یہ خدا نے کیا قانون بنا کہ خدایا اگر جناب مریم کی شادی نہیں فرما تو بیٹا بھی نہ دے،
اور شادی تو کر کیوں نہیں رہا؟ عجب نہیں کہ جواب ہے علی کی وجہ سے۔ علی کی وجہ سے کیوں؟ فرمایا مریم کو بنا بیٹھا ہوں بطول۔ اور اگلا فکرہ قبلہ عقیدت نہیں حقیقت ہے، بطول کی شادی نبی سے بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ بطول لقب نہیں ہے، یہ بطول تخلص نہیں، بطول عہدہ ہے۔ یہ قبلہ بطول ہے، یہ عہدہ ہے۔ اور جسے خدا بطول بنا، چلے میں پہلے بطول کا ترجمہ کرتا ہوں کہ بطول ہے کیا، اور ترجمہ کتاب سے نہیں رحمان کی کتاب سے کرتا ہوں۔ اللہ کے قرآن سے پوچھتا ہوں کہ بطول کسے کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ مزمل پڑھنے لگا۔ فَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے اسم کا ذکر کر۔ رب کا نہیں، رب کے اسم، کیونکہ اسم علیحدہ ہوتا ہے، ذات علیحدہ ہوتی ہے۔ اب تلاش کر کے اسم الہی کون ہے؟ اس لیے تو ہمارے ائمہ کا فرمان ہے کہ جس نے لفظ اللہ کی پوجا کی اس نے شرک کیا، کیونکہ الف تو ایک مخلوق ہے، الف لام 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 ہے، اللہ بنا تو ابھی الف تو تھا ہی نہیں اور وہ تھا، جب الف نہیں تھا تو پھر وہ کیا تھا؟ کہ اس کی طرف نہ اشارہ ہو سکتا، نہ اس کا کوئی نام ہو، نہ وہ جمع تفریق ہوتا۔ اسی طرح سے یہ 14 ہے۔ اب وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے اسم کا ذکر کر، وَتُبَتِّلْ إِلَيْهِ تبتیلا، ہر ایک سے کٹ کر اسی سے جوڑ دو۔ یہ لفظ ہے قبلہ باطلا، اس سے نکلا ہے بطول۔ بطول اسے کہتے ہیں جو مخلوق سے جڑے کبھی نہ ہو اور خالق سے کٹے کبھی نہ۔ یہ مخلوق سے نہ جڑنا آسان ہے۔ ایک مزدور ساری زندگی شادی نہ کرے تو شادی کرنا واجب نہیں، جن کی ہو گئی ہے گھبرائے۔ مذہب اہل بیت میں، مذہب اسلام ہر حال میں شادی واجب نہیں، حرام میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو تو شادی واجب، ورنہ شادی سنت ہے، آپ ساروں کو پتہ ہے۔ واجب اور سنت میں فرق ہے، واجب تب ہوتا ہے حرام میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو۔ بچے پیدا کرنا بھی واجب نہیں۔ میں بہبود آبادی والوں کی طرف سے نہیں کہہ رہا، اگر چھوٹا خاندان زندگی آسان۔ میں بارہ جنار کی طرف گیا، وہاں ایک جگہ پہ لکھا ہوا تھا بڑا خاندان اللہ نے کہا۔ سامعین گرامی، شادی ہونے کے بعد بچے پیدا کرنا بھی واجب نہیں، بچے پیدا ہونے کے بعد ان کی تربیت کرنا واجب۔ معلوم کر تیرا بچہ حسین کا عزادار ہے کہ نہیں، پتہ کر تیرا بچہ علی کا محب ہے کہ نہیں۔ اولاد مکشر نکل جائے تو باپ بھی جہنم میں جائے گا۔ اس زمانے میں اپنی اولادوں کی تربیت کرنا مزید واجب۔ روزانہ پتہ کر تیرا بچہ یا علی مدد کا جواب دیتا ہے کہ نہیں، کیونکہ مولویوں پہ کام رکھا تو مولوی تو سلیپ ہو گئے۔ مولویوں پہ یا علی مدد کا ہوتا، مولوی کہتے ہیں وعلیکم السلام، تو بڑے اچھے خلاف والا بھی مذہب یا علی مدد جی وعلیکم السلام۔ اولاد کی تربیت، مریم کی تربیت خدا نے زکریا سے کروائی، عہدہ بطول والا دیا۔ بطول بنانے کے بعد اس کی شادی نہیں۔ فکرہ میں نے عرض کیا تھا، یہ فکرہ خطابت نہیں، یہ مذہب شیعہ کا عقیدہ کہ بطول کی شادی نبی سے بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ نبی سے ترک اولا ہو سکتا، بطول سے ترک اولا بھی نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ کبھی معصومہ کی شادی غیر معصوم سے نہیں کرتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟
اللہ کسی گناہگار کو معصوم پر حاکم نہیں بناتا، کیونکہ قبلہ تو معصوم ہے، اس نے تو غلطی کرنی نہیں، حاکم بن جائے غیر معصوم، اب اس کی اطاعت واجب ہو جائے گی، وہ غلط حکم دے دے یہ معصوم ہے، اس لیے معصومہ کی شادی غیر معصوم سے نہیں ہوتی۔ خدایا مریم کی شادی کیوں نہیں کرتا؟ فرمایا مریم کو بنا بیٹھا ہوں بتول، شادی کر بھی دوں تو کسی نبی سے کروں، اور اگر اس نے قیامت کے میدان میں سینہ تان کے کہہ دیا کہ اس فضیلت میں میں علی جیسا ہوں، کہہ سکتا ہے نا کہ اس فضیلت میں میں علی جیسا ہوں، میری زوجہ بھی بتول ہے، علی کی زوجہ بھی بتول ہے، اللہ نے فرمایا مریم کنواری چھوڑ دوں گا، علی کی ہمشری برداشت نہیں گا۔ تو بتول وہ ہے جو مخلوق سے نہ جڑے، جناب مریم کی شادی ہو جاتی تو وہ مخلوق سے جڑ جاتی، یہ دروازہ بھی باہر سے بند کر کے جاتا تھا جناب زکریا، چابی جیب میں ڈال کے چلے جاتے تھے تاکہ کوئی مخلوق سے رابطہ ہی نہ، 3 دن مسلسل کماتے رہے، کوئی مزدوری نہ ملی، لوگوں کو بلا بلا کے کہتے رہے آدھے پیسے دے دو، مزدوری نہ ملی، خالی ہاتھ تیسرے دن واپس آئے، شرمندہ تھے کہ پھوکی ہوگی، کنڈی کھولی تو اس کے سامنے بے موسم کے پھل پڑے، بغیر موسم کے پھل پڑے۔ ایک بات یاد ہی بنا ناز کرتا ہے، حضرت زکریا کی اس وقت تک اولاد نہیں تھی، جناب یحییٰ دنیا میں نہیں ہے اور یہ ضعیف ہو گئے، اب امت کہتی تھی قبلہ دعا کریں اللہ آپ کو بیٹا عطا کرے، اللہ آپ کو وارث، تو یہ ایک ہی جواب دیتے تھے کیا موسم نہیں رہا کہ میں بوڑھا ہو گیا، مریم کے سامنے بے موسم پھل دیکھے، تو مریم کے سامنے بغیر موسم کے پھل دیکھے، سمجھ گئے کوئی ہے جو بغیر موسم کے بھی دے سکتا، حیران ہو کر پوچھنے لگے مریم یہ کھانا کہاں سے آیا، مریم یہ کھانا تیرے پاس کہاں سے آیا؟ فرمایا اس نے بھیجا ہے۔ ادھر مریم نے یہ فکرے کہے، ادھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ بتولیں تو 2 ہیں، ایک عیسیٰ کی ماں بتول ہے، ایک حسنین کی ماں بتول ہے، اس کی بھی کیا عظمت اور اس کی بھی کیا عظمت، لیکن جب میں نے دونوں بیویوں کی عظمتوں کا فاصل کیا تو مجھے ساری تصویر نظر آ گئی۔ عیسیٰ کی ماں عرش سے کھانے منگوا کر عرش والوں کے ٹکڑوں پر پلتی رہی ہے، زہرا عرش میں روٹیاں بھجوا کے عرش والوں کو اپنے ٹکڑوں پر پالتی رہی، ان کا مقابلہ انبیاء نہیں کر سکتے۔ سلیمان بن داؤد کے ہاتھ سے انگوٹھی گر گئی، سامنے مچھلی نے منہ نکالا، انگوٹھی لے کے گئی، ساتھ جیل کھڑا تھا، اس حکم دے کے کہتے پکڑ، جیل ویسے تو ویسے، سرکار نے فرمایا پکڑ نکل جائے، وہ ویسے کر، غصے میں آگے قالین پہ بیٹھ گئے اور وہ وہی پڑی رہی، یا اللہ یہ کیا ہوا؟ فرمایا تیری طاقت انگوٹھی میں تھی، وہ انگوٹھی چلی گئی، اب نہ قالین مان رہی ہے نہ جن، پتہ نہیں کسے سمجھ آئی ہے کسے نہیں آئی، جو انگوٹھیاں لے کے حکومت کرے وہ نبی ہوتا ہے، جو انگوٹھیاں زکات میں دے کے حکومت، اللہ کی عدالت میں جو سپریم کورٹ کے فیصلوں پر بھی نظر ثانی فرماتی، اس بی بی کا نام ہے جناب زہرا۔ امام فرماتے ہیں اللہ نے کہ اگرچہ میں اس عقیدے کا قائل ہوں کہ یہ نام ان کے نام نہیں، فاطمہ فیر نہیں تھی اور میری بی بی تھی، کیونکہ فیر تو ایک مخلوق ہے اور یہ ہر مخلوق سے پہلے نہ ہو تو حجت نہیں ہو سکتی، حجت وہ ہوتی ہے جو مخلوق سے پہلے ہو مخلوق کے بعد، اور حرف فے میں ایک چھپا ہوا راز بھی،
واہ واہ. جیسے جتنے بھی الف بے میں ایک نقطے والے حروف ہیں آپ ساروں کو اٹھا کے دیکھیں واہ واہ. ان میں کسی بھی حرف میں نقطہ چھوڑا جا سکتا ہے. واہ واہ. بے کے نیچے ایک نقطہ بسم اللہ. اسے ہٹا دے کچھ نہیں بنے. واہ واہ. حرف کی پہچان ہی ختم ہو گئی. واہ واہ. دوسرا ہے فے یعنی علی والا بے اور فاطمہ والا فے. واہ واہ. یہ نقطہ ہٹا دے تو حرف اپنی پہچان کھو دیتا ہے. اس کے علاوہ مرضی کا ایک نقطے والا حرف دے. جیم کا نقطہ ہٹے گا ہے بن جائے گا. خے کا نقطہ ہٹے گا ہے بن جائے گا. زال کا نقطہ ہٹے گا دال بن جائے گا. شے کا نقطہ ہٹے گا رے بن جائے گا. نون کا نقطہ ہٹے گا نون غنہ بن جائے گا. اسی لیے علی نے اپنے آپ کو رحمان کی نون کا نقطہ نہیں کہا ورنہ مولوی بڑا تیز تھا یہ نون کو نون غنہ پڑھ لیتا. علی نے فرمایا میں بسم اللہ کی بے کا نقطہ ہوں مجھے چھوڑ کے قرآن شروع کر کے تو دکھا. ایک بے ہے جس کا نقطہ ہٹاؤ تو کچھ نہیں. دوسرا زہرا والا فے. واہ واہ. پھر 14 کے کل نام 7 واہ واہ. اور ان 7 کی اصل ایک ہے. واہ واہ. یہ اللہ کا ایک راز ہے کہ اس نے 14 کے نام 7 رکھا. واہ واہ. ہستیاں 14 ہیں نام 7 ہیں. پہلے کا اشکرام محمد, دوسرے کا علی, تیسرا نام فاطمہ, چوتھا حسن, پانچواں حسین, چوتھے امام کا نام علی, نام پھر 5, پانچویں امام کا نام محمد ہے, نام پھر 5, چھٹا نام ہے جعفر, ساتواں نام ہے موسیٰ, بس ختم. آٹھویں کا اسم گرامی علی, یہ نام پہلے آ چکا ہے. نامے کا اسم گرامی محمد, یہ نام پہلے آ چکا ہے. 10ویں کا نام علی, یہ نام پہلے آ چکا ہے. 11ویں کا اسم گرامی حسن, یہ نام بھی پہلے آ چکا ہے. 12ویں کا وہی نام ہے جو پہلے کا ہے. ہستیاں 14 نام 7. اور ان 7 ناموں میں اللہ والا الف صرف بی بی فاطمہ کے نام. علی میں الف نہیں, محمد میں الف نہیں, حسن میں الف نہیں, حسین میں الف نہیں, موسیٰ میں الف نہیں, جعفر میں الف نہیں. تو الف نہیں تو کیا ہوگا؟ الف اصل ہے. کیونکہ یہ علماء کا متفقہ طور پر فیصلہ کہ یہ جتنے بھی حروف ہیں یہ ساری الف کی شکلیں. الف اس طرح سے اسے یوں کر دو تو دال بن جائے, الف کو یوں لٹا دو تو بے بن جائے, الف کو یوں کر دو تو سین بن جائے. اس کی حقیقت الف ہے. اور الف ظاہر ہونے میں نقطے کا محتاج ہے, کیونکہ جب تک نقطہ نہیں ہوگا تب تک الف نہیں لکھا جائے گا. نقطے کو اوپر سے نیچے لے آؤ تو الف بنتا, اور دائیں سے بائیں کر دو تو بے بنتا. اور الف توحید ہے اور بے رسالت ہے. نقطہ ایک رات نیچے سے اوپر چلا گیا, اللہ کے قدرت میں پردے وحدت سے بولنے لگا, اور ایک رات محمد کے بستر میں لیٹ گیا. سب سمجھ رہے تھے کہ نبی سو رہا. وہ جو عزتوں کا مرکز ہے صرف ایک بی بی ہے جس کے اس پہ گرامی میں اللہ والا الف ہے, اور وہ ہے فاطمہ. اس کا مطلب ہے چھڑانے والی. کسی نے پکڑے ہی نہیں جانا تو بی بی چھڑائے گی کیسے؟ بی بی کا دوسرا اس پہ گرامی ہے محدث. مسائل الشیعہ سے عرض کر رہا ہوں. امام سے پوچھا گیا مولا آپ کی جدہ طاہرہ محدثہ کہتے ہیں. محدثہ نے کیا مطلب؟ فرما خدا جس مستور سے براہ راست گفتگو کرتا, اللہ جس مستور سے براہ راست گفتگو کرتا, انبیاء سے بات کرتا ہے جبرائیل کے ذریعے. اگر اللہ تعالیٰ کا رضا ہے اپنے حبیب سے بات کرتا ہے علی کے ذریعے. میں رات کی رات اپنے نبی سے بات کرنا پڑی, ڈائریکٹ بات نہیں کی, درمیان میں میرے بادشاہ کو بٹھایا. سیدہ سے بات کرتا ہے براہ راست,
واہ واہ درمیان میں نہ جبرائیل نہ مصطفیٰ نہ مرتضی، جس ہستی سے خدا براہ راست گفتگو کرے، ایک گفتگو کا وہی فکرہ ہے جو 2 دن پہلے تاریخ گزری 19 ذی الحج، جب رحمان نکاح پڑھانے لگا۔ یہ بنی امیہ کا پھیلایا ہوا فکرہ کہ رشتے آسمانوں پہ طے ہوتے ہیں، اس فکرے کی نہ کوئی اصل ہے نہ بنیاد، جھوٹ کا پلندہ، کیونکہ رشتے آسمانوں پہ طے ہوتے تو زمین پہ طلاقیں نہ ہوتی۔ یہ فکرہ کھڑا گیا علی اور فاطمہ کے حسد میں، آسمانوں میں خالی ایک رشتہ طے ہوا، نکاح خان رحمان تھا، دلہن زہرا تھی، دولہا حیدر کرار تھا، اور نکاح خان کے لیے 2 چیزیں واجب ہوتی، پہلی چیز ہے ایجاب و قبول اور دوسری چیز ہے حق المہر۔ نکاح پڑھانے والا خادم شریعت نہیں، خالق شریعت ہے۔ اس نے آواز دے کے فرمایا زہرا میں تیرے علی سے نکاح کر رہا ہوں، تو بتا تیرا حق المہر کیا ہو؟ شہزادی کونین نے عرض کی کنیز پر تیرے احسانات کی حد کوئی نہیں، تو نے اپنی جناب سے اس کنیز کو اتنا عطا کیا ہے کہ اب میں کچھ مانگوں تو مجھے شرم آتی ہے۔ میرے باپ کے گھر میں نبوت ختم ہو رہی ہے، میرے شوہر کے گھر سے امامت شروع ہو رہی ہے، جنت میرے بچوں کی ملکیت، رضائے میرے بچوں کے ترانے، عصمت میرے گھر کا طواف کرے، سرداری میرے گھر کا طواف کرے، سیادت میرے قدموں کی دھول ہو، تجھ سے کچھ اور کیا مانگو؟ آواز آئی یہ زہرا، یہ شجر، یہ حجر، یہ ملک، یہ طور، یہ بحث، یہ نور، یہ جو کچھ تجھے عطا کیا ہے وہ میری عطا ہے، لیکن حق المہر نہیں ہے۔ حق المہر کو میں نے خود واجب قرار دیا ہے، جب تک تو واجب طلب نہ کرے میں نکاح پڑھا نہیں سکتا۔ میں رحمان نے نہ اس سے پہلے کوئی نکاح پڑھایا نہ اس کے بعد کوئی نکاح پڑھاؤں گا۔ میں اللہ ہو کے تجھ سے التماس کرتا ہوں تو اپنا حق مہر طلب کر تاکہ میں حق مہر ادا کروں، کیونکہ حق مہر ہوتا ہے 2 طرح کا، کمزور حق المہر طے کرے تو وہ غیر معجل بھی کرتا ہے کہ میں ابھی ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ زہرا میں مجبور نہیں، میں قدیر ہوں، میں علی کل شیء قدیر کہتا ہوں، تو جو حق المہر مانگے گی وہ میری طرف سے معجل ہوگا، تو طلب کر میں عطا کروں۔ اس وقت زہرا سجدے میں گری اور حالت سجدہ میں عرض کرتی ہے معبود پھر کنیز کا حق المہر یہ ہے کہ علی کے شیعوں کو بخش دو۔ جناب زہرا بخشوائے گی نہیں، بخشوا چکی ہے۔ امام کعبہ سے بھی جبرائیل جا کے پوچھے کہ تم جنت میں جاؤ گے؟ شرما گئے، پتہ نہیں۔ تجربہ کار مجلس کے بعد کسی مولانا سے پوچھ، اپنی مرضی کے کسی مولانا کو روک کے پوچھ کے تو بھی جنت میں جائے؟ ہماری فتوے دیتے ہیں جی گناہگار تو جنت میں نہیں جا سکتے، بالکل نہیں جا سکتے۔ تمہیں کس نے کہا کہ گناہگار جنت میں جا سکتے؟ بالکل نہیں جا سکتے۔ لیکن میرا سوال ہے کہ تعلیم بھی تو ہوا میں نہیں اڑ سکتی۔ اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کھینچ کے کرے کہ تعلیم ہوا میں نہیں اڑ سکتا، کون ہے جو کہے کہ نہیں اڑ سکتا؟ گرم لوہا بھی تو ہاتھ سے نہیں اڑ سکتا، اونٹنی بھی تو پہاڑ سے نہیں نکل سکتی، دریا میں رستہ بھی تو نہیں بڑھ سکتا، مغرب سے سورج بھی تو نہیں نکل سکتا، چاند بھی تو 2 ٹکڑے نہیں ہو سکتے۔ جو چپ ہے ان کی چپ کی وجہ میں جانتا ہوں، وہ اپنے دل کے اندر یہ فیصلہ کر رہے کہ قالین ہوا میں اڑتا ہے، اگر اڑانے والا سلیمان ہو، پہاڑ سے اونٹنی نکلتی ہے اگر نکالنے والا صالح ہو، دریا میں رستہ بنتا ہے اگر بنانے والا موسیٰ ہو، گرم لوہا ہاتھ سے مڑتا ہے اگر موڑنے والا داؤد ہو، چاند 2 ٹکڑے ہوتا ہے اگر کرنے والا مصطفیٰ ہو، سورج مغرب سے نکلتا ہے اگر نکالنے والا مرتضیٰ ہو، تو گناہگار بھی ماتمی ہو کے جنت میں جاتا ہے اگر لے جانے والی فاطمہ زہرا، اگر سید کونین چاہتے، کیونکہ جنت جناب زہرا نے خریدی ہے، جو خریدے اس کی ملکیت، رجسٹری قرآن میں، اس سے بڑی مالکیت میں نے کائنات میں نہیں دیکھی، اور اس سے بڑا امیر 24 گھنٹے لنگر چلے،
لیکن ملکیت کے کاغذات چھپا کے رکھتا ہے۔ زہرا کے خزانوں کی ملکیت کے کاغذات قرآن اس نے گھر گھر میں رکھوا دیا، جس کے قصیدے قرآن کو، جس کا احترام رسالت پہ واجب، جو علی جس کا کف کوئی نہ۔ لولا علی لوالف فاطمہ کفوا آدم وغیرہ، علی نہ ہوتے تو زہرا کو کف کوئی نہیں۔ اور قسم کھا کے کہتا ہوں، دو جوڑے تاریخ عصمت میں ایسے جن میں کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ چھوٹا کون ہے اور بڑا کون، ایک حسن اور حسین، دوسرے علی اور فاطمہ۔ کائنات میں کسی بیوی کو اجازت نہیں کہ شوہر کے آگے چلے، عام مستور کو بھی حق نہیں کہ نامحرم کے سامنے چلے، اجازت ہی نہیں شریعت مقدسہ میں کہ نامحرم مرد پیچھے اور عورت آگے چلے، شریعت نے قرآن نے سے منع کیا۔ ہماری بات قسمتی یہ ہے کہ ہم پیدا ہی اسی دور میں ہوئے جب سلوگن یہ گیا کہ لیڈیز فرسٹ، اور اگر پیچھے چلنا نہیں چاہے تو کوئی نہیں چلنا، یہ تو شیئر ہے۔ اور معصوم امام کا فرمان ہے کہ اگر ایک مرد پیچھے ہو اور تب بھی عورت جان بوجھ کے بلا عذر شرعی آگے چلے تو 70,000 فرشتے لانے۔ اور ساروں کے پاس ہی موبائل ہے، اور ساروں کے موبائل میں کیلکولیٹر بھی ہوتے ہیں، جب وقفہ ہو جائے گا پھر لوگ کعبہ کے پڑھنے کے بعد تو پھر سارے حساب لگائی رہو، ایک عورت آگے ہو ایک مرد پیچھے ہو 70,000 فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ اس وقت کیا ہوا ہوگا جب ایک عورت آگے ہو پورا لشکر پیچھے ہو۔ اچھا میں نے سمجھا تھا کہ صرف ملتان کے بازاروں کے یہی حالات ہیں، شاید کشمیر کے بھی یہی حالات، اسی لیے آپ میری بات کو سمجھ گئے۔ تو سامعین گرامی قدر بڑے ادب اور احترام سے عرض کرتا ہوں، کائنات میں کسی بیوی کو اجازت نہیں کہ شوہر کے آگے چلے، خانہ شریعت سے لے کے میدان مباہلہ تک علی جیسا شوہر پیچھے چلتا تھا، زہرا جیسی زوجہ آگے چلتا، رحمان درود بھیجتا۔ میری سمجھ میں یہ بات نہ آئی کہ علی پیچھے ہے کیوں، کیونکہ این مباہلہ قریب ہے تو ایک فکر حاصل ہوتا، وہ جو ہر جنگ میں آگے ہوتا تھا۔ نہیں میں غلط فکر آگے، میں اس فکرے کو درست کرتا ہوں، وہ علی جو ہر جنگ میں آگے نہیں سب سے آگے ہوتا تھا۔ اس فکرے کو کائنات میں کوئی غلط ثابت نہیں کرتا، سب سے آگے۔ اسے پیغمبر نے مباہلہ میں سب سے پیچھے رکھا۔ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں یا رسول اللہ آپ نے علی کو پیچھے کیوں رکھا؟ فرمایا عجب نہیں کہ حضور فرمائے کہ اگر میں علی کو آگے رکھتا تو مورخ لکھتا کیسے نہ جیتتے، اگر علی آگے ہوتا تو آج مورخ لکھتا کہ مباہلہ کیسے نہ جیتتے۔ ان بیچارے عیسائیوں نے مرحب کے قاتل کو دیکھا ہوگا، انہوں نے ڈر کے معافی مانگ لی ہوگی، پیغمبر نے کہا علی تو سب سے پیچھے رہے تاکہ میں مورخ کو لکھوا دوں کہ محمد نے مباہلہ طاقت سے نہیں جیتا، صداقت سے جیتا۔ میں طاقت سے جیت کر نہیں آؤں، میں صداقت سے جیت کیوں۔ اور پیغمبر ایک ہی دروازے پر سوالی بنتے ہوئے، یہ حدیث کسا کا ابتدائی فکرہ کیا ہے؟ پہلا فکرہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ سید کونین نے بتایا کہ میرے بابا گھر آئے اور آنے کے بعد کیا کہا، انی اجدو فی بدنی ذوف، میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں۔ یہ رسالت اور ذوف کا آپس میں تعلق ہے، ذوف کا مطلب تو کمزوری، یہ حضور کے پاس کہاں سے آ گئی؟ پیغمبر اعظم اس کا جلال، اس کا جمال، یہ ذوف کہاں سے آ گئی؟ ایک لفظ میں بتاتا ہوں وہ ذوف کیا تھا۔ اللہ نے قرآن میں اعلان کروا دیا یہ اپنے بیٹے لے کر آئے گا، اور بیٹے تھے
اب پیغمبر کو 3 چیزیں چاہیے تھی، ابنان، نسان، بندے خواہ مخواہ ہم سے لڑتے، قرآن مجید کی قسم ہم کسی سے نہیں لڑتے، ہم ہاتھ جوڑ کے سمجھاتے کہ اللہ نے 3 طبقوں کو بلائے، ابنان، نسان، انفس۔ اگر ہم انہیں نہیں مانتے تو ہم سے لڑو۔ اگر 2 لفظ اللہ اور فرما دیتا ہاتھ جوڑ کے ہنس دیتا کہ ازواجنا و ازواجکم و اصحابنا و اصحابکم، کیا فرق پڑتا ہے؟ قرآن کتنا موٹا ہو جاتا، اللہ نے بلائے نہیں، قرآن میں آئے نہیں، رسول لے کر نکلے۔ ابنانا، نشانا، انفس، اور پیغمبر کو 3 چیزیں ملی زہرا کے دروازے سے۔ ابنانا ملے تو بطول کے دروازے سے، نشانا ملی تو زہرا کے دروازے سے، انفسنا ملے تو زہرا کے دروازے سے۔ اتنی کریم ہے زہرا، یہ لفظ مجھے چھوٹے لگتے ہیں۔ اتنی عطا کرنے والی ہے شہزادی کون ہے؟ وہ جو تھوڑی دیر پہلے ضعیف بن کر آیا تھا، زہرا نے مریض کو چادر اڑائی اور ایسے بے مثال نسخے بھیجے کہ جو تھوڑی دیر پہلے مریض تھا اس نبی کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکنا۔ یعنی رسالت بھی ضعیف ہو جائے تو شفا خانے زہرا میں، جو کائنات کے سب سے بڑے نبی کو شفا، جو کائنات کے سب سے بڑے نبی کو اس رنگ میں بیٹے دے کہ علی کے بیٹے ہو کے رسول کے بیٹے ہیں، اس شہزادی کا نام ہے جناب۔ عمر تھوڑی ہے، دکھ زیادہ، اتنی عمر تھی رسول کی بیٹی کی جتنی کربلا میں حسین کے علی اکبر کے۔ 9 سال باپ کے گھر گزارے اور 9 سال شوہر کے گھر گزارے۔ جنہیں اللہ نے بیٹیاں دی ہیں، اگرچہ بیٹیاں جلدی بڑی ہو جاتی لیکن پھر بھی 18 سال کی بچی کا کوئی بال سفید نہیں ہوتا۔ پیغمبر کی بیٹی کی 18 سال کی عمر میں سارے بال سفید، پر کمر میری شہزادی کی جھکی۔ یہ سارا کچھ ہوا ہے ایک پیشی کے۔ غاصب چاہتے ہیں کہ اس واقعے کو چھپا دیا جائے۔ اس واقعے کے پڑھنے پر اعتراض تو تب ہونا چاہیے تھا اگر علی کسی کا ہاتھ کھا گئے۔ کیا مرتب طریقے سے ایک مظلوم خاندان کے ساتھ ہونے والے ظلم کا بھی تذکرہ نہ کیا؟ اور جو شیعہ کہلواتے ہیں میں ان سے منت کر کے کہتا ہوں، فقط کو خالی باغ نہ سمجھا کرو، یہ اسلام کا مکمل نظام تھا۔ اس کے ذریعے سے زہرا نے علی کے دشمنوں کو بے نقاب کیا۔ جو جنت کے باغ کی مالک ہو اسے 4 کھجوروں کی کیا ضرورت ہے؟ وہ دین میں فیصلہ کرنے کے لیے دربار میں، وہ کچہری میں آئی جس کا جنازہ رات کو اٹھا۔ مرنے کے بعد بندے کی کوئی فکر ہوتی؟ میں ہر بندے سے پوچھتا ہوں، لیکن وہ مرنے کے بعد کہتی ہے کہ یا علی مجھے رات میں دفن کرو۔ وہ دن کی روشنی میں دربار میں چلی گئی۔ اور میں ذمہ داری سے ایک فکرہ کہتا ہوں، ذمہ داری سے، دیکھیے یہ تحفظ ہے، ایک تسلسل ہے، اور اسی تسلسل کا نام اس زمانے میں مختار فورس ہے، تحفظ۔ اس لیے کہ جو غیروں پہ بھروسہ کرتے ہیں وہ مٹ جاتے ہیں، جو دوسروں پر بھروسہ کرتے ہیں انہیں عزاداری کا حق نہیں۔ حسین کی عزاداری ہو رہی ہو، میرا اپنا بیٹا کھڑا ہوا ہو، میرا اپنا بھائی کھڑا ہوا ہو، پھر عزاداری حسین کا حق ادا ہو۔ اللہ مختار فورس کی توفیقات میں اضافہ کرے تو ملکہ عصمت، اس کے گھر سے 2 رستے جاتے تھے دربار میں۔ پوری ذمہ داری سے فکرات کر رہا ہوں۔ ایک رستہ تھا کہ کھڑکی کھلتی تھی
اور حضور کی مسجد آ جاتی. قرآن کی قسم بالخصوص جو سنگت بیٹھے، تمہاری دادی اس رستے سے جا سکتی تھی لیکن نہیں گئی. اس رستے میں پردے کا تحفظ زیادہ تھا، یوں گھر سے نکلتی اور مسجد میں. دوسرا رستہ تھا جو مدینے کے بازار سے گھوم گیا. میرے سر پہ قرآن رکھو، علم ہے غازی. سیدوں کی دادی اس مرکزی بازار سے گھوم کر آئی تاکہ سب کو پتا چلے کہ زہرا دربار میں جا رہی ہے. دربار میں آئی اور دربار میں آنے کے بعد کئی بندے کہتے ہیں 4 گھنٹے کھڑی رہی، تو کئی بچے سمجھتے ہیں کہ شاید کل پیشی 4 گھنٹے. میں ذمہ داری سے فکرہ کہتا ہوں 4 گھنٹے تو انتظار کرتی رہی کہ میرا مقدمہ سنا جائے. 4 گھنٹے کے بعد زہریلے لہجے میں حاکم نے پوچھا کیوں آئی؟ مجھے آل محمد کی عزت کی قسم ساری کائنات قربان، دختر زہرا کو جاہد بقول ایک بڑے ولی اللہ کا شعر ہے، آج کا نہیں کچھ 600 سال پرانا. وہ فرماتے ہیں سوال زہرا کو جاؤ تلخی جواب کو جاؤ. بے شک حق نہ دیتا لیکن محمد کی بیٹی کو جھڑکے نہ دے. ظالم طاقت میں بیٹھ کے جھڑکے دیتا رہا، پھر کہتے کوئی ثبوت ہے تو پیش کر. کانپتے ہاتھوں سے محمد کی بیٹی نے رسول کی سند کو پیش کیا. پیغمبر کی سند 400 صحابیوں نے کرسی میں بیٹھ کے پڑھی. یہ کیوں کہتے ہیں نبی کو لکھنا نہیں آتا تھا؟ یہ زہرا کا فتق ہضم کرنے کے لیے کہتے ہیں. ہر کسی نے گواہی دی دستخط محمد کی ہے، تحریر محمد کی ہے. جب 400 بندوں نے پڑھ لیا زہرا کے پاؤں پہ فرم آ گئے. یہ ایک ظالم نے اٹھ کے سند کو چھینا. میں نے اگر روایت آگے پیچھے کروں، اوپر نیچے کروں، کم یا زیادہ کروں، پردے میں بیٹھی ہوئی مجھے معاف نہ کرے. مجھے اس کے پاک حق کی قسم اگر میں روایت غلط پڑھوں تو جناب زہرا اپنے غاصبوں میں میرا شمار کرے. اگر صحیح پڑھوں تو ہائے نہ کرے، پھر ہو نہیں سکتا. مجھے علم عباس کی قسم قبلہ بابا اقبال شاہ جی میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے، ظالم نے سند صرف پھاڑی نہیں، پہلے اس میں تھوکتا رہا ہے، پھر اس نے سند کے ٹکڑے کیے ہیں.